اب شادی کس مقصد کے لیے کرنی ہے؟ شادی کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد انسان پاک دامن رہے، پاک باز رہے، اور دوسرا مقصد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی تعداد کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا، یعنی دوسرا مقصد اولاد کا حصول ہے، اللہ رب العالمین سے اولاد مانگنا ہے۔ یہ شادی کے دو بڑے مقاصد ہیں کہ انسان پاک دامن رہے، پاک باز رہے، انسان کا دامن میلا نہ ہو، انسان کسی برائی میں مبتلا نہ ہو، انسان کے خیالات پاکیزہ رہیں، انسان کا ذہن کسی غلط کام کی طرف متوجہ نہ ہو، انسان کی سوچ غلط نہ ہو، اور دوسرا مقصد اللہ رب العالمین سے انسان نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگے۔ اللہ رب العالمین جب انسان کو اولاد عطا فرمائے تو نو مولود کے نئے آنے والے بچے کے انسان کے ذمے 6 حقوق ہیں۔ اس کے والدین کے ذمے نومولود کے 6 حق ہیں۔ پہلا حق نومولود کے کان میں اذان دینا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اب یہاں یہ بات کہ اذان جو ہے، بعض لوگ صبح کی اذان دیتے ہیں، بعض لوگ عام اذان دیتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ حدیث شریف میں اذان کا ذکر ہے جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، تو صبح کی اذان بھی نماز کے لیے دی جاتی ہے، باقی 4 اذانیں بھی نماز کے لیے دی جاتی ہیں۔ صبح کی اذان میں 2 لفظ زیادہ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کہے تب بھی ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر تخمیق کرنا ہے، جس کو ہم گٹی ڈالنا کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے تخمیق کرنا کہتے ہیں، اور شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ گٹی جو ہے کسی نیک صالح اور پرہیزگار آدمی سے ڈلوانی چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی ہے، وہ اپنی اولاد کو کسی اللہ والے کے پاس لے جائے اور وہاں جا کر تخمیق کروا کے گٹی ڈلوا کر لے آئے۔ اگر ایسے ممکن نہیں ہے تو اس اللہ والے سے وقت مانگ لے، اس کو بلا لے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے تو یہ تو ممکن ہے کہ کوئی کھجور وغیرہ اس کے پاس لے جائے، وہ چبا کر دے دے اور وہی کھجور آ کر اپنے ہاتھ سے اس کی زبان پر رکھ دے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہرحال شریعت رہنمائی کرتی ہے کہ گٹی ڈالنے والا کوئی نیک آدمی ہو تو بہتر ہے کہ مرد ہو۔ ایسے ہی اذان دینے والا بھی مرد ہو۔ قبلے کی طرف منہ کرنا سنت ہے، کسی عذر کی وجہ سے اذان دیتے ہوئے قبلے کی طرف منہ نہ کر سکے تب بھی جائز ہے۔ اور اگر اذان دونوں کانوں میں، نومولود کے دونوں کانوں میں اذان دے دی تب بھی جائز ہے۔ یہ اعمال مستحب ہیں۔ اس کے بعد نومولود کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ نام کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، اور قیامت والے دن بھی الہ العالمین ناموں سے پکاریں گے، تو نام انسان سوچ سمجھ کر رکھے، کوشش کرے کہ ایسا نام ہو جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہو، جیسے عبد الرحمن، عبداللہ، شفیق الرحمن، شفیق اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہو۔ نہیں تو کسی صحابی کے نام پر رکھے، کسی نبی کے نام پر رکھے، یا یہ بھی ممکن نہیں
تو کسی اچھے معنی والا نام رکھے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مختلف ٹی وی اور فلموں وغیرہ کے کرداروں پر نام رکھے جاتے ہیں، اس کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔